بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جعفر بھائی، وہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے تو آپ نے بڑی مفصل گفتگو فرمائی ہے اور کافی حد تک معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ تو سیدہ کے میں چاہ رہا تھا کہ اس میں جو ان کی عظمت ہے، وہ شان ہے جو قرآن و حدیث نے متعین کی ہے، اس کے اوپر بھی اگر آپ تھوڑا سا وضاحت سے بیان کر دیں۔ اور اس میں ایک ضمنی سوال بیچ میں اگر آپ چاہیں مناسب تو ایڈ کر لینا کہ یہ بھی ایک اختلاف رہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں کہ ایک، کیونکہ نرینہ اولاد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہی اولاد جو ہوتی ہے یا اس کا 4 پہ اطلاق ہوتا ہے، یا کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، یہ ضمنی طور پہ ایڈ کر لینا۔ تو سیدہ کی عظمت جو ہے اور ان کی جو فضیلت جو قرآن و حدیث نے متعین کی ہے، کیونکہ دنیا کی 4 بہترین خواتین ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور ان میں سب سے جو افضل مقام ہے وہ سیدہ کا ہے، خاتون جنت بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا ذرا فضائل کے حوالے سے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر۔ عابد بھائی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو حقیقی مقام ہے وہ ہم جیسے انسان ناقص العقل درک نہیں کر سکتے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام نے جتنا ان کا مقام بتایا جی وہ ایسا بتایا تاکہ ہمارے ظرف اس کو قبول کر سکیں جی۔ ان کا حقیقی مقام حق سبحانہ و تعالی جانتا ہے، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور ائمہ معصومین علیہم السلام جانتے ہیں۔ ہم تک جو معلومات ہیں ہم صرف ان کو تبرک کے طور پر خود کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے غلاموں کی فہرست میں شامل کرانے کے لیے ان کے شفاعت کے طلبگار بن کر ہم ان کو پیش کرتے ہیں، تاکہ کچھ ثواب اپنے دامن میں سمیٹ سکیں اور ان کی شفاعت کے حقدار بن سکیں، ورنہ ان کا حقیقی مقام بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مقام کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں تو دیکھیں، حق سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں سب سے مختصر سورہ جو نازل کیا وہ ہے سورہ کوثر جی۔ یہ میرے سامنے ہے تفسیر ابن کثیر، اس کی جلد نمبر 5 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ مختصر سا سورہ ہے، 3 آیتوں پر یہ محیط ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، آپ نماز پڑھیں، آپ قربانی دیں، اور آپ کا دشمن ابتر رہے گا۔ 3 آیات ہیں۔ یہ جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نماز پڑھیں، آپ قربانی دیں، اس حکم کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے؟ حافظ ابن کثیر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ٹھیک قول اس کا ہے جو کہتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی تمام نماز خالص اللہ ہی کے لیے ادا کر، اس کے سوا کسی اور کے لیے نہ کر، اسی طرح اسی کی راہ میں خون بہا، کسی اور کے نام پر قربانی نہ کر، اس کا شکر بجا لا جس نے تجھے یہ بزرگی دی اور وہ نعمت دی جس جیسی کوئی اور نعمت نہیں، تجھی کو اس کے ساتھ خاص کیا، یہی قول بہت اچھا ہے۔ حافظ ابن کثیر اس میں فرماتے ہیں جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے انہیں کہ نماز پڑھیں اور قربانی انجام دیں، یہ کیوں دیا ہے حکم؟ اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایسی عظیم نعمت دی ہے جس جیسی نعمت کوئی نہیں ہے، اور تجھے اس نعمت سے خاص کیا ہے۔ کیا نعمت؟ خود اس سورہ میں بیان ہوئی ہے، کوثر۔ یہ میں نے تجھے جو کوثر دی ہے یہ ایسی عظیم نعمت ہے، اس جیسی نعمت کوئی نہیں۔
اور میں نے تجھی کے لیے وہ خاص کی ہے، اس کا شکر بجا لا۔ نبی خاتم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ اس نعمت کا شکر کرے، کتنی عظیم نعمت ہے۔ اب یہ نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ کوثر۔ بہت سی تفسیریں ہیں، بہت سے اس کے مصادیق ہیں، اطلاقات ہیں، مگر ہم خود صرف آیت کے اندر اگر اپنے آپ کو محدود رکھیں، اس مختصر سی سورہ کے اندر محدود رکھیں، تو اس میں ایک لفظ خدا نے آخر میں استعمال کیا، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، حضرت عطا فرماتے ہیں ابو لہب کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو یہ بدنصیب مشرکین سے کہنے لگا کہ آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کٹ گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ منقول ہے، آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر دشمن ہے، جن جن کے نام لیے گئے وہ بھی اور جن کا ذکر نہیں ہوا وہ بھی۔ ابتر کے معنی ہے تنہا۔ عرب کا یہ بھی محاورہ ہے کہ جب کسی کی نرینہ اولاد مر جائے تو کہتے ہیں ابتر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں کے انتقال پر بھی انہوں نے دشمنی کی وجہ سے یہی کہا جس پر یہ آیت اتری، تو مطلب یہ ہوا کہ ابتر وہ ہے جس کے مرنے کے بعد اس کا ذکر مٹ جائے۔ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ اس کا تعلق اس چیز سے ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں تجھے کوثر دے رہا ہوں، اور یہ جو دشمن آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ابتر رہیں گے، آپ تنہا ہیں اور تنہا رہیں گے، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے جو آپ کے مشن کو آگے لے کر چل سکے۔ خدا فرما رہا ہے کہ یہ ابتر رہیں گے، یہ بے نسل رہیں گے، ان کی اولادیں ختم ہوں گی۔ اے نبی تمہیں کوثر عطا کر رہا ہوں۔ یہ ہے تفسیر فصل الخطاب سید العلماء علامہ سید علی نقوی النقوی، جلد نمبر اس کی 3 ہے۔ نقن مرحوم علیہ رحمہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حقیقت میں یہ کوثر کی عطا کا اعلان مقابل میں دشمنوں کی زبان سے نکلی ہوئی لفظ ابتر سے ہے، جس کو خداوند عالم نے خود ان کے لیے دہرا دیا ہے۔ اس لیے اس کوثر کے معنی اسی ابتر کی مناسبت سے اور اس کے تقابل کے ساتھ لینا چاہیے جس کا اس لفظ سے جوڑ ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے استعمال کی تھی۔ جہاں تک ہم غور کرتے ہیں، کوثر جو نہر ہے اس کو کوئی جوڑ اس ابتر سے نہیں ہوتا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہتے تھے۔ ابتر کی لفظ بطر سے ہے جس کے معنی قطع ہونے یعنی کٹنے کے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ابتر کہتے تھے اس کے لیے کئی روایات میں ہیں کہ جب آپ کے فرزند جو بطن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے تھے پے در پے وفات پاتے رہے تو ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ ابتر ہے، ان کا مشن بہت جلد ختم ہو جائے گا، یعنی ان کے نزدیک بھی انسان کے کارنامے کی بقا اس کی اولاد سے وابستہ تھی۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوئی تو اس کے مقابل میں اعلان ہوا کہ یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں، ہم بتاتے ہیں ابتر یہی ہوں گے، ان کی اولاد سب ختم ہو جائے گی، اور آپ کو تو اللہ نے کثرت نسل اور اولاد عطا کی ہے۔ یہ خالق کی بات نسل جانب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پوری ہوئی جو ایک طرف قرآن مجید کے اعلان کا زندہ معجزہ ہے جس کا مشاہدہ اقطاع و اطراف عالم میں کیا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف اولاد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ابناء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا ثبوت ہے، جو مسلمانوں میں بدنصیبی سے ایک بحث طلب مسئلہ بن گیا۔ اس لیے اس کے بالمقابل یہ تشریح آ گئی کہ ابتر کہنے کا یہ مطلب ہے، اور آگے انہوں نے وہ تفسیر کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں خدا نے جو فرمایا نا کہ آپ کا دشمن ابتر رہے گا، تو وہ آپ کو کہتا تھا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ان کی نہیں ہے، آپ کی ہوگی، آپ کی اولاد ہوگی۔ اور یہ کون سی اولاد ہوگی، کیسے اولاد ہوگی، کیسے نسل بڑھے گی، کیسے چلے گی؟ فرمایا کوثر عطا کی ہے، میں نے تمہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جیسا تحفہ دیا ہے۔ اے میرے حبیب، یہ ایسا تحفہ دیا ہے کہ اس کے شکرانے میں نماز ادا کرو، اس کے شکرانے میں قربانی دو۔
اور یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، وہ جو دشمن ابتر کہتے تھے، بے نسل کہتے تھے، بے اولاد کہتے تھے، ان کی نسلوں کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے دنیا میں جو کہے میں ان کی نسل سے ہوں، مگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے مہدی نہیں آئے گا، کہ ہمیں قیامت تک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی نسل جاری ہے۔ اور آیت النقل صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اکلوتی بیٹی تھی، ان کے علاوہ اس وقت جو معروف ہے قول کہ دیگر بھی ان کی بیٹیاں تھیں، وہ فرماتے ہیں وہ نہیں تھیں، اگر ہوتی تو حق سبحانہ و تعالی اس آیت میں جب وہ بے اولاد کہہ رہے تھے تو خدا اس وقت یہ نہ فرماتا کہ میں تو آپ کو کوثر عطا کر رہا ہوں، یعنی جناب سیدہ دے رہا ہوں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ایسی نسل چلی ہے۔ اب عابد بھائی جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر یعنی بیٹیوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ کتنی بیٹیاں تھیں، اور اس کے بارے میں میں اس کے بارے میں صرف مختصراً اتنا عرض کروں گا کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں جتنی بھی تسلیم کر لی جائے، اختلافی قول ہے نا، کوئی کہتا ہے 4 تھیں، کوئی کہتا ہے 1 تھی، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو مقام ہے وہ کسی کا مقام نہیں تھا، اس پر اجماع امت ہے، جو ان کو فضیلت، جو ان کو منقبت حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں تھی۔ اس لیے اگر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور بیٹیاں ہوں تو اچھا ان کا احترام کریں، لیکن آپ تو ایک بیٹی کا بھی احترام نہیں کر پائے، آپ تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا بھی حق ادا نہیں کر پائے۔ اس بحث میں زیادہ یعنی الجھنے کا مقصد نہیں ہے۔ جناب سیدہ سلام علیہ کا جو زیادہ ذکر ہوتا ہے وہ اسی لیے کہ وہ جداگانہ فضائل رکھتی ہیں، ان کے مناقب جداگانہ ہے، اس لیے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ دیکھیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو خدا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایسی نعمت دی ہے، یا ابن کثیر لکھتے ہیں نا، میں نے ایسی نعمت دی ہے، تجھے ایسی نعمت سے خاص کیا کہ اس کا شکر ادا کرو۔ کیسی نعمت دی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ نے؟ یہ میرے سامنے معانی الاخبار شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اردو میں اس کا جو ترجمہ ہے اس کا صفحہ نمبر 444 اور 445۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار سے اور انہوں نے اپنے جد امجد سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نور کو زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے خلق کیا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، تو کیا وہ انسانی جنس سے نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ انسانی جنس میں سے ہی ہے۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، پھر کیسے وہ انسانی جنس سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے نور سے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے خلق فرمایا، یعنی خاص نور سے، جب روحیں ہی تھیں۔ تو جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو اس نور کو آدم علیہ السلام کے سامنے عارض کیا، کہا گیا یا نبی اللہ، تو اس وقت فاطمہ سلام اللہ علیہ کہاں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا نور گوشے عرش کے نیچے چھوٹے سے ظرف میں تھا۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، تو وہاں آپ سلام اللہ علیہ کا کھانا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسبیح، تحلیل اور تحمید۔ تو جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو مجھے ان کے صلب سے نکالا، تو اللہ عز و جل نے پسند کیا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو میرے صلب سے خارج کرے، تو اس کو جنت میں ایک سیب قرار دیا، اور اسے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس لے آئے اور مجھ سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست جبرائیل، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں نے کہا اسی سے سلام و سلامتی ہے اور اسی کی جانب سلام اور سلامتی پلٹتی ہے۔
تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک یہ سیب ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کی جانب جنت سے تحفے کے طور پر بھیجا ہے۔ تو میں نے اسے لے لیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل جلالہ فرماتا ہے آپ اسے کھائیں۔ تو میں نے اسے شگافتہ کیا تو دیکھا کہ ایک چمکتا نور ہے، تو میں نے اسے گھبراہٹ کا اظہار کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیا ہوا ہے، آپ نہیں کھا رہے، اسے کھائیں، بے شک یہ ایسا نور ہے جو آسمان میں منصورہ ہے اور یہ زمین میں فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا۔ میں نے کہا میرے دوست جبرائیل علیہ السلام کیوں اس کا نام آسمان میں منصورہ اور زمین میں فاطمہ رکھا گیا سلام اللہ علیہا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا زمین میں فاطمہ اس لیے رکھا گیا سلام اللہ علیہا کیونکہ یہ اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گی۔ کیا رحمت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے وجود کی، اور ان کے دشمن ان کی محبت سے محروم ہو جائیں گے، اور یہ آسمان میں منصورہ ہیں، یہ اللہ عز و جل کے قول کے مطابق ہے۔ اس دن مومنین خوش ہوں گے اللہ کی نصرت سے، وہ جس کی چاہے گا نصرت فرمائے گا، یعنی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نصرت اپنے محبت کرنے والوں کے لیے۔ کیسا تحفہ ہے، عظیم تحفہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے اس کو بطور امانت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص رکھا۔ اور کیسی یہ کریمہ ہے، کیسی اللہ کی یہ نعمت اور رحمت ہے کہ جو ان سے تعلق رکھے گا، جو ان کا شیعہ بن جائے گا، جو ان کا محب بن جائے گا، جو ان کا خادم بن جائے گا، یہ دنیا میں بھی اس کے لیے مددگار ہے، یہ آخرت میں بھی اس کے لیے مددگار ہے۔ یہ اس وقت اس کا وسیلہ ہے جب لوگ وسائل تلاش کر رہے ہوں گے اور کوئی کسی کا وسیلہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ کتاب ہے التوحید، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 90 اور 91 پر یہ حدیث ہے، امام علی رضا علیہ السلام سے یہ حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اسی حدیث کی مانند ہے، میں صرف اس کا آخری ٹکڑا پڑھ رہا ہوں کہ جب مجھ کو معراج کے لیے لے جایا گیا، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت میں داخل کیا اور مجھ کو رطب پیش کیا جو میں نے کھائیں، جس سے میرے صلب میں نطفہ بنا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا حمل قرار پایا۔ پس جناب سیدہ فاطمہ حور انسیہ ہیں، اور جب کبھی مجھے جنت کی خوشبو کا اشتیاق ہوتا تو میں اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خوشبو سونگھتا۔ یعنی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خوشبو سے کائنات مہکتی ہے، وہ فرماتے ہیں جب مجھے اشتیاق ہوتا کہ میں جنت کی خوشبو سونگوں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو سونگتا۔ یہی روایت یہ امام رضا علیہ السلام سے تفسیر قمی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، یہ روایت الگ سند کے ساتھ ہے تفسیر قمی میں۔ دیکھیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جنت کی خواتین کی سردار ہے بالاجماع مسلمین، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ میں اس کے لیے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں، چونکہ ہم نے پچھلی لاسٹ جو سیریز بنائی تھی وہ کتاب سلیم پر تھی، تو اس لحاظ سے میں وہ اس کا بھی اگر حوالہ دے دوں آپ کو۔ سلیم میں تقریباً جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، یہ تقریباً 9 مقامات پر یہ حدیث آئی ہے وہاں پر، اور یہ ظاہر ایسی حدیث ہے جس کو کون چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے یا ہم اس حدیث کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے فضائل صحابہ صحیح روایات کی روشنی میں، تالیف ہے حافظ شیر محمد اور تحقیق و تخریج ہے حافظ زبیر علی زئی صاحب کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں، 3624 نمبر صحیح بخاری اور صحیح مسلم 2450۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اہل جنت یا مومنوں کی عورتوں کی سردار ہونے پر راضی نہیں ہو تو وہ خوشی سے ہنس پڑیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔
نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتہ اس رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا، اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کہنے کی اجازت مانگی، اور یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دیتا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن اور حسین علیہ السلام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ فرماتے ہیں یہ حدیث سنن ترمذی میں 3781 ہے، وسندہ حسن، وقال الترمذی حسن غریب، وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان والذہبی فی تلخیص المستدرک، ان سب نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ توجہ کریں عابد بھائی کہ حق سبحانہ و تعالی نے گویا یہ ایک ایسا فرشتہ، نبی خاتم فرماتے ہیں یہ فرشتہ اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا، اس کو پہلی بار زمین پر اتارا، کیا میسج دے کر؟ کہا کہ جو نبی کو بتاؤ کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جیسے خدا نے اس فرشتے کی تخلیق اسی لیے کی ہو کہ وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سردار یہ بہشت ہونے کا اعلان کرے گا، مخصوص جیسے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا، اسے خلق اس کام کے لیے کیا ہو، جیسے الگ سے ایک فرشتہ اتارا کہ یہ جا کر خبر دے کر آؤ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی عورتوں کی سردار۔ اور تشیع میں ظاہر ہے یہ حدیث متواتر ہے، یہ فضائل الزہراء سید ہاشمی صاحب کی کتاب سے میں جملہ پڑھ رہا ہوں، علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ بحار الانوار میں لکھتے ہیں کہ متواتر اخبار ہیں جو ہم نقل کریں گے، اور ان متواتر اخبار میں کیا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اولین و آخرین میں خواتین کی سردار ہے، تواتر سے ثابت ہے، اور یہ متفق علیہ ہے تشیع میں تسنن میں، یعنی کیسا تحفہ، کیسی نعمت حق سبحانہ و تعالی نے دی ہے۔ جب خدا فرما رہا ہے کہ اس پر آپ شکر کریں، اس پر نماز پڑھیں، تو آخر وہ نعمت کیسی ہوگی جس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نبی خاتم کو نعمت دے کر خود تقاضا کرتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو۔ ایسی نعمت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ جنت میں جو آدمی جائے گا کس بیس پر جائے گا؟ اپنے اعمال کے بیس پہ۔ خدا بند کریم قرآن میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، خدا بند کریم فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں نوح علیہ السلام کا اگر بیٹا ہے تو، اگر وہ ہدایت پر نہیں ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ کا بیٹا قابیل، خدا فرماتا ہے ہدایت پر نہیں ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کا بیٹا ہے تو کیا ہوا۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی ازواج، خدا فرماتا ہے اگر وہ ہدایت پر نہیں ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ صرف ان کی زوجہ ہے تمہیں۔ اگر فرعون جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کا شوہر ہے تو خدا فرماتا ہے آسیہ کو ہم نے مقام دیا ہے، منزلت دی ہے، اسے خواتین میں سے جو اس کائنات میں سے ہم نے خواتین منتخب کی اس میں جناب آسیہ سلام اللہ علیہ بھی ہیں، لیکن فرعون ان کو شوہر ہے، اس رشتے کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اگر فرعون جو ہے میری توحید کا منکر ہے، اگر وہ دیندار نہیں ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اس رشتے کی وجہ سے اسے میں نجات دے دیتا ہوں۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو فرمایا ہے کہ اگر آپ یعنی یہ صرف رشتے کی آپ بات کرتے تو فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو کردار اپنا پھر بتایا ہے کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تقاضے بتائے کہ تقاضوں کو پورا کرنا ہے، محض اس رشتے کی وجہ سے میں کچھ نہیں آخرت کا فیصلہ کرتا کہ محض یہ رشتہ ہے تو میں فیصلہ کر دوں، نہیں، خدا فرماتا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ سورہ احزاب پڑھیں، سورہ تحریم پڑھیں، واضح ہے اس میں آیات۔ تو جنت میں جب خدا بندہ رشتے کی بیس پر جا نہیں سکتا تو کیا ممکن ہے کہ خدا بند کریم سرداری دے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو، اور وہ صرف اس لیے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں؟ اور اگر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ صرف اس وجہ سے سرداری ملی ہے تو پھر یہ تو مانے نا کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹی ہے، چار نہیں ہے۔ اگر بیٹی ہونے کی وجہ سے مل رہا ہے تو پھر یہ تو مانے کہ ایک ہے، چار نہیں ہے۔ اگر چار ہوتی تو پھر چاروں کو ملتی نا۔ آپ کہیں گے سوچیں کہ نہیں وہ سردار تو ایک ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں، وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے نا، دو ہیں سردار، کوئی شرط تو نہیں کہ ایک ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوگا، چاروں بیٹیوں کو بنایا جا سکتا تھا۔ تو پھر یہ تو مانے، اگر وہ مانتا ہے کہ یہ بیس ہے، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہونا
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے، لیکن یہ فضیلت مشروط ہے کس کے ساتھ؟ آپ خود صاحب ایمان ہوں، آپ دیندار ہوں، آپ دین پر عمل پیرا ہوں، محض رشتہ نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عابد بھائی، جب انسان جنت میں جائے گا نا، اس وقت اس کے کاندھوں پر گناہ نہیں ہوں گے۔ گناہ کیے یعنی غیر معصوم ہے نا انسان، ہم غیر معصوم ہیں، گناہ کیے، توبہ کر لی، بیماری سے خدا نے بخش دیے، کچھ عذاب دے کر بخش دیے، شفاعت سے بخش دیے، کسی بھی وسیلے سے، لیکن جب جنت میں داخل ہوں گے اس وقت گناہ نہیں ہوگا کاندھے پر۔ یعنی گناہوں سے پاک ہونے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جب جائیں گے تو اس وقت گناہ نہیں ہوں گے، اس سے پہلے ہوں گے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہوگا ان کا حساب کتاب، تو آپ جنت میں جائیں گے۔ گناہ لے کر نہیں جنت میں جائیں گے کہ آپ جنت میں ہوں اور آپ کے سر پہ بھی گناہوں کا بار ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ان کا سردار جو ہوگا اس کا حق کیا بنتا ہے، وہ کیسا ہو؟ اگر وہ بھی اسی طرح غیر معصوم اور انہی کی طرح گناہ کر کے اور معاف کروا کے آ جائے تو سرداری کی اسے اہلیت کیوں ملی ہے؟ وہ سردار بنا کیوں؟ پھر کیوں اسے چنا گیا کہ آپ سردار ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سردار ہوگا حق بنتا ہے وہ ایسا ہو جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، وہ ہماری جنس میں سے لیکن گناہ نہ کیا ہو۔ اگر وہ بھی ہماری طرح گناہ کرتا ہو اور ہماری طرح ہی پھر اس کے گناہ بخشے جائیں یا کچھ اور اس کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ ہو اور اس کے بعد انہیں جنت میں جانا ہے، تو پھر اس کا کیا حق بنا کہ وہ جنت کا سردار بن جائے؟ سرداری کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم وہ گناہ کرتا ہی نہ ہو، تبھی تو اس کو حق ملے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس بلندی پر فائز ہو۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جنت کا سردار ہونا یہ خود اس بات کی دلیل ہے وہ معصومہ ہے۔ یہ معانی الاخبار ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی۔ جو روایتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ صحیح روایتیں ہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ جو روایت سامنے آ رہی ہے میں سنا رہا ہوں، یہ سندن صحیح روایتیں ہیں۔ یہ معانی الاخبار شیخ صدوق علیہ رحمہ کی اردو ترجمہ ہے، صفحہ نمبر 149 ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان کہ آپ سیدۃ نساء العالمین ہیں، یہ باب ہے۔ اس میں روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں فرمان، بے شک فاطمہ سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء العالمین ہے کے بارے میں باخبر کیجئے کہ کیا آپ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بات تو جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے لیے ہے کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اولین اور آخرین میں سے تمام زمانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ عابد بھائی، جس جنت میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سردار ہے اس جنت میں بی بی مریم سلام اللہ علیہ موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں جناب مریم سلام اللہ علیہ سے بلند مقام ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، اور جناب مریم سلام اللہ علیہ کیا ہے؟ معصومہ۔ تو جو ان سے بلند مقام ہے وہ کیا ہے؟ معصوم، وہ غیر معصوم نہیں ہے۔ اور پھر جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ایک ایسی نعمت دی ہے کہ آپ اس کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیں، قربانی دیں، پھر نبی خاتم نے کیسی قدر کی اس نعمت کی، کیا نبی خاتم نے قدر کی اس نعمت کی۔ فضائل صحابہ صحیح روایات کی روشنی میں حافظ شیر محمد حافظ زبیر علی زئی صاحب نے تحقیق و تخریج کی ہے۔ یعنی اب یہ جو نقل کر رہے ہیں یہ ظاہر کتب ستہ سے اور دیگر کتب سے نقل کر رہے ہیں، سندوں پہ حکم لگا رہے ہیں، وہ کتابیں میں آپ کو اس لیے دکھا رہا کو پھیلتا جائے گا مضمون، تو انہوں نے مختصر ایک جگہ جمع کی ہے، تحقیق و تخریج کی ہے، تو اس لیے میں آپ کو یہاں سے روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات اور اطوار، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے پروقار کیفیت اور سیرت میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ جب وہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، پھر ان کا بوسہ لے کر اپنی جگہ بٹھاتے تھے،
اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آپ کو بوسہ لیتی اور آپ کو اپنی جگہ بٹھاتی تھیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3872 وسندہ حسن وقال الترمذی ھذا حدیث حسن غریب۔ عابد بھائی، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے نہیں اٹھے ہیں کسی کی تعظیم میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آیا ہو اور آپ کھڑے ہوئے ہوں۔ اگر کسی کے لیے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے تمام جہان کی کائنات کی جانیں قربان، ملائکہ کی، جن و انس کی، اگر وہ کھڑے ہوئے ہیں نا، تو جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آتی تھیں تو وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے ادب میں۔ اور جب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو میں عابد بھائی پوچھتا ہوں کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ آپ کہتے ہیں، یعنی آپ سے مراد آپ کی ذات نہیں ہے، میں مخاطب کر رہا ہوں لوگوں کو، کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ ان کی بیٹی تھی، ان کا احترام کرتے تھے، اس زمانے میں معاشرے کو بتانے کے لیے صرف کہ ہاں بیٹی ہے، ان کی عظمت ہوتی ہے، اس لیے کھڑے ہوتے تھے، تو میں پوچھتا ہوں پھر آپ کیوں کہتے ہیں نبی کی 4 بیٹیاں تھیں؟ نبی تو عادل ہیں، اگر وہ صرف اپنی بیٹی ہونے کی حیثیت سے کھڑا ہوتے تھے تو بتائیے باقی 3 بیٹیوں کے لیے نبی خاتم کا کھڑا ہونا کہاں لکھا ہے؟ عادل ہیں، انہوں نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی اولاد میں تفریق نہ کرو، ہمیں حکم دیا، شریعت بتائی ہے کہ اولاد میں محبت کرنے میں تفریق نہ کرو۔ کیسے ممکن ہے کہ نبی خاتم صرف اس لیے کھڑے ہوتے ہوں کہ یہ میری بیٹی ہے، اور آپ کہیں کہ بیٹیاں تو 4 تھیں اور باقی 3 کے لیے کھڑے نہ ہوتے؟ وہ عادل کیسے رہیں گے؟ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان سے بعید ہے کہ وہ اس قسم کی تفریق کریں۔ یا تو ایک بیٹی تھی جی، باقی تھی نہیں اپنی، یا پھر صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ ان کے مقام سے آشنا تھے، حقیقی مقام سے، جس کی وجہ سے ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان کا بوسہ لے کر اپنی جگہ بٹھاتے تھے، مسند رسالت پر اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ جہاں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے وہاں اپنی بیٹی کو اس جگہ بٹھاتے تھے، شاید لوگوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اے لوگوں، میں جس طرح ہادی بن کر آیا ہوں نا، میں مردوں کے لیے عملی طور پر ہادی ہوں۔ یہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ہمیں بتا کر گئے، اس میں احکامات بتا کر گئے، مردوں کے بھی خواتین کے بھی، لیکن عملی طور پر جو خواتین کے لیے احکامات تھے وہ ظاہر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر وہ چیز نہیں بتا سکتے، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، عملی طور پر وہ نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ مرد ہیں نا، ان کی جنس جو ہے وہ مرد ہے، تو وہ بتا رہے تھے لوگوں کو کہ یہ میرا منصب ہے، میں ہادی ہوں، مردوں کے لیے میں عملی طور پر قولی فعلی ہر لحاظ سے نبی خاتم ہادی ہیں، خواتین کے لیے بھی ہادی ہیں، لیکن جو خواتین سے مخصوص جو خواتین کے احکامات ہیں ان کو پیغام دے رہے تھے کہ یہ ان کے لیے ہادی بن کر آئی ہے۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بھی ایسا ہی عمل، ایسا ہی رویہ اختیار کرتی تھیں ان کے ساتھ۔ تو عابد بھائی، حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب بتایا کہ میں ایک ایسی نعمت آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کا آپ شکر انجام دیں، کیسی نعمت؟ کائنات کی سید و سردار جناب مریم سلام اللہ علیہ سے بھی افضل و اعلیٰ، معصوم عن الخطا، اور نبی خاتم نے ان کی قدر کی، کیسے قدر کی؟ جیسے کسی اور کی قدر نہیں کی۔ اللہ کا حکم تھا نا، خصوصی حکم تھا نا شکرانے کا، ادا کیا اس شکر کو، مختلف انداز میں اور مختلف طریقوں سے اس کو ادا کیا۔ اب آپ بتائیں کہ جس کو حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی اتنی بڑی اتنی عظیم نعمت قرار دے رہا ہو، جس کے بدلے نبی خاتم کو شکر کا حکم ہو، نبی خاتم ایسا رویہ رکھے، تو اب جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں تشیع میں اور تسنن میں اس باب میں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ اہل سنت میں بھی ہیں، یہ تشیع میں بھی ہیں، ان کی سندیں بھی ٹھیک ہیں،
یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو جو غضبناک کرے گا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو جاتے ہیں، اور ظاہر جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کرے گا اس سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ یہ شیعہ میں بھی روایتیں ہیں، سنیوں میں بھی ہیں، صحیح ہیں۔ اور دیگر میں آپ کو ابھی ہم نے پچھلی نشست میں جیسے وہ پیش کیا آیت مودت کہ ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ یہ میرے سامنے کتاب صواعق المحرقہ، شیخ الاسلام احمد ابن حجر شافعی المکی متوفی 947 ہجری، اس میں یہ لکھتے ہیں، میں آپ کو 2-3 بس اس کے بارے میں صرف حدیثیں بتا دیتا ہوں کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں وہی آیت لکھتے ہیں، آیت مودت لکھتے ہیں، آیت مودت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں احمد، طبرانی، ابن ابی حاتم اور حاکم نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا کہ جب اس آیت کا نزول ہوا، وہ آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب اس آیت کا نزول ہوا تو صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے؟ فرمایا وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں بیٹے۔ اس حدیث کی سند میں ایک غالی شیعہ بھی ہے لیکن وہ راست گو ہے، سچا ہے۔ صفحہ نمبر 405 پر لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت مدینہ میں نازل ہوئی یہ والی آیت جب انصار نے ابن عباس پر فخر کا اظہار کیا اور ان کا بیٹا کمزور تھا، اس کی صحت کو فرض کرتے ہوئے یہ 2 دفعہ نازل ہوئی۔ یعنی کہ اگر یہ مان لیں کہ یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی تو اگر اس کا شان نزول ہوتا ہوگا یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے جناب سیدہ کے لیے اور مولا علی اور ان کے اولاد کے لیے، فرماتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پھر 2 دفعہ نازل ہوئی ہوگی آیت جو ہم نے پیچھے اصول بتایا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ حافظ سلفی نے محمد بن انفیہ سے بیان کیا اور انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ ہر مومن کے دل میں علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی محبت ہوگی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت رکھو کہ وہ تم کو اپنی نعمتیں کھانے کے لیے دیتا ہے، اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے محبت رکھو، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے محبت رکھو۔ صفحہ نمبر 408 پر وہ فرماتے ہیں اسی طرح ایک صحیح روایت میں ہے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب وہ میرے اہل بیت میں سے کسی آدمی کو دیکھتے ہیں تو اپنی باتوں کو بند کر دیتے ہیں۔ خدا کی قسم کسی آدمی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان سے اللہ کے لیے اور ان سے میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے، اہل بیت سے۔ اب یہ صحیح روایتیں ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ یہ میں نے روایتیں کیوں پڑھی کہ آپ مثال لے لیں کہ سب روایتوں کی سند ضعیف ہوتی، جتنی میں نے یہ اس میں سے پڑھی یا میں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے خصوصی پڑھی کہ ان کے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، ان کے غضب سے جناب نبی خاتم غضبناک ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ہم مانتے ہیں کہ اگر ان کی سندیں ضعیف ہوتی تو وہ متن صحیح تھی۔ کیسے؟ سورہ کوثر۔ جی بھائی آپ بتائیے کہ حق سبحانہ ہوا تعالیٰ جس کو عظیم نعمت قرار دے، کیا وہ کسی کو اجازت دے سکتا ہے اس کو غضبناک کیا جائے؟ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نعمت کو، جس رحمت کے لیے شکرانے ادا کرتے ہوں، کیا وہ کسی کو حق دے سکتے ہیں کہ آپ ان کو، یعنی نبی خاتم ان کے لیے کھڑے ہوں اور آپ کو حق دیں کہ آپ ان کو غضبناک کر دیں اور آپ ان سے محبت نہ کریں؟ یعنی اللہ کی عظیم نعمت اور اللہ کے یہاں محبت نہ کرو، کوئی بات نہیں۔ نبی خاتم ان کے لیے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ان سے محبت نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، اذیت دیتے ہو تو کوئی بات نہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ جنت کی سردار ہوں، جنت کی سردار ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ میرے سامنے کتاب ہے الخصال، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اردو ترجمے کے ساتھ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے، مجاہد حسین حر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ جناب علی علیہ السلام سے یہ روایت ہے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں قال نشدتکم باللہ حل فیکم احد له زوجۃ مثل زوجتی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبرأۃ منہ وسیدۃ نساء اہل الجنہ غیری قالوا اللہم لا۔ مولا علی فرماتے ہیں انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم مجھے اس کا جواب دو، کیا تم میں سے کسی کی زوجہ کا یہ شرف ہے؟ اس مقام پر کسی کی بھی زوجہ ہے
جیسے نبی خاتم کی بیٹی جو میری زوجہ ہے اور نبی خاتم کی بیٹی ہے، نبی خاتم کا وہ جز ہے اور وہ جنتیوں کی سردار ہے۔ سب نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم ہماری زوجہ ایسی نہیں ہے، یہ مقام صرف آپ کو ہی ملا ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسی زوجہ عطا کی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ مولا علی علیہ السلام اس مقام کو بیان کر رہے ہیں، اس شرف کو بیان کر رہے ہیں۔ جناب سید سلام علیہ کا بیعت کا سردار ہونا، کیا ممکن ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ انہیں سرداری دے اور لوگوں کو اجازت دے کہ ان کو غضبناک کرو؟ کیسے ممکن ہے؟ ممکن یہ جنت کی سردار ہے، اللہ کہے اور کہے کہ ان کی اتباع نہ کرو، اتباع دوسروں کی کرو۔ سردار یہ ہے، اتباع دوسروں کی کرو۔ سردار یہ ہے اور راضی دوسروں کو رکھو۔ ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ ساری حدیثیں بالفرض والمحال سندن ضعیف ہوتی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ قرآن کے اس پورے سورہ کوثر کے متن کے عین مطابق ہے۔ لہذا اگر کسی کو ان کی سندیں نہیں ملتی ہیں، یہ کچھ موضوع ضعف نظر آتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ جب قرآن پر آپ ان کو پیش کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مقام کو سمجھنے کی، ان کے سیرت و کردار کو پڑھنے کی، بیان کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں غلامان جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔